اچھا تو دوستو آج ہم بات کریں گے اس سیکشن کی جو پاکستان کے پولیس اسٹیشنز میں سب سے زیادہ پاپولر ہے۔ اگر 420 دھوکہ دہی کا بادشاہ ہے تو یہ سیکشن بدنیتی بیڈ انٹینشن کا کنگ ہے۔ میں بات کر رہا ہوں سیکشن 489 ایف آف دی پی پی سی، یعنی یہ ڈس آنیسٹ ایشوئنس آف چیک۔ پاکستان میں ہر تیسرا کرمنل کیس اسی سیکشن کے گرد گھومتا ہے۔ تو چلیے آج اس کا پورا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ واٹ از سیکشن 489 ایف؟ تو پرانے زمانے میں اگر کسی کا چیک باؤنس ڈس آنر ہوتا تھا تو یہ صرف ایک سول میٹر سمجھا جاتا تھا۔ لوگ پیسے لے کر مکر جاتے تھے اور کورٹ میں سالوں کیس چلتا تھا۔ لیکن پھر قانون میں تبدیلی آئی، سیکشن 489 ایف کو اس لیے لایا گیا تاکہ بزنس میں ٹرسٹ، اعتماد پیدا ہو۔ سمپل رول یہ کہ اگر آپ نے کسی کو چیک دیا ہے اور آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں، یا آپ نے جان بوجھ کر سائن غلط کیے ہیں تاکہ چیک باؤنس ہو جائے، تو یہ ایک سنگین جرم، کرمنل آفینس ہے۔ دی 3 انگریڈینٹس آف اے کرائم۔ ہر چیک باؤنس ہونا 489 ایف نہیں ہوتا۔ پولیس کو ایف آئی آر درج کرنے کے لیے یہ 3 چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ نمبر فرسٹ پہ ہے ایشوئنس آف چیک، آپ نے اپنی مرضی سے چیک سائن کر کے دوسرے کو دیا ہو۔ سیکنڈلی ڈس آنیسٹ انٹینشن، آپ کو پتہ تھا کہ پیسے نہیں ہیں، یا آپ نے بینک کو اسٹاپ پیمنٹ کا آرڈر دے دیا بنا وجہ کے۔ تھرڈ پہ یہ کہ ٹورڈس ری پیمنٹ آف لون اور آبلیگیشن، یہ سب سے ضروری پوائنٹ ہے۔ چیک کسی قرض یا کسی لیگل آبلیگیشن کی ادائیگی کے لیے ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے کسی کو سیکیورٹی چیک دیا ہے جس پر کوئی قرض واجب الادا نہیں ہے، تو ٹیکنیکلی اس پر 489 ایف لگانا مشکل ہوتا ہے۔ کانٹیکسٹ میٹرس مور دین دی پیپر۔ پنشمنٹ اینڈ دی لا، سزا کیا ہے؟ اب آتے ہیں سیریس بات پر۔ اگر آپ کا چیک باؤنس ہو گیا اور نیت خراب ثابت ہوئی تو سزا کیا ہوگی؟ امپریزنمنٹ۔ اس جرم کی سزا مختلف ہے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے چیک کی اماؤنٹ کیا ہے۔ 5 سال بھی ہو سکتی ہے، 10 سال بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، تو یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ فائن، کورٹ آپ پر جرمانہ بھی لگا سکتی ہے۔ بیل، ضمانت، یہ ایک نان بیلیبل آفینس ہے۔ یہ ایک نان بیلیبل آفینس ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ضمانت مل ہی نہیں سکتی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضمانت آپ کا رائٹ نہیں ہے، یہ جج کی مرضی، ڈسکریشن پر ہے۔ لیکن دوستوں ایک بات یاد رکھیے، جیل جانے سے قرض ختم نہیں ہوتا، آپ کو پیسے پھر بھی دینے پڑیں گے تھرو سول سوٹ۔ چیک باؤنس ہو گیا، اب کیا کریں؟ اگر آپ کے پاس کسی کا چیک ہے جو باؤنس ہو گیا ہے تو پینک مت کریں، یہ اسٹیپس فالو کریں کہ فرسٹ پہ یہ کہ بینک میمو، بینک سے ریٹرن میمو لیں جس پر لکھا ہو کہ چیک کیوں باؤنس ہوا، انسفیشینٹ فنڈس کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ تھی۔ سیکنڈلی لیگل نوٹس، اپنے وکیل کے ذریعے دوسری پارٹی کو 15 دن کا نوٹس بھیجیں، حالانکہ یہ ایف آئی آر کے لیے لازمی نہیں مگر کورٹ میں کام آتا ہے۔ پولیس اپلیکیشن، متعلقہ 11 پولیس اسٹیشن میں اپلیکیشن دیں۔ آج کل 489 ایف کی ایف آئی آر کٹوانا تھوڑا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ لوگ اسے ریکوری کے لیے ٹول کے طور پر یوز کرتے ہیں، اس لیے آپ کے پاس سالڈ پروف ہونا لازمی ہے۔ چیک کسی بزنس ڈیل یا قرض کے لیے تھا یا کچھ بھی آپ وہ پروف کر سکتے ہیں۔ ڈیفینسو اسٹریٹجی، اسکیم سے کیسے بچیں؟ تو پریونشن از بیٹر دین کیور۔ نیور گیو بلینک چیکس، کبھی بھی کسی کو سائن کیا ہوا خالی چیک مت دیں، چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ رائٹ دی پرپز، مینس چیک کے پیچھے چھوٹی سی لائن میں لکھ دیں کہ یہ کس کام کے لیے ہے، جیسے ایڈوانس فار کار پرچیز یا کسی بھی وجہ کے لیے ہو سکتا ہے۔ ویریفائی فنڈس، اگر کوئی بڑا چیک دے رہا ہے
تو اس کے بینک سے کنفرم کریں، مینیجر سے مل کر کے کیا یہ اکاؤنٹ ایکٹیو ہے۔ قانون آپ کی حفاظت کے لیے ہے، لیکن آپ کی ایک لاپرواہی آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا سکتی ہے۔ تو دوستو، آج ہم نے یہ سیکھا کہ چیک باؤنس ہونا مذاق نہیں، اس کے لیے ہمیں سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ 489 ایف صرف لون اور آبلیگیشن پر لگتا ہے۔ تیسرا یہ کہ کرمنل کیس سے جان چھوٹ بھی جائے، سول کیس منی ریکوری ہمیشہ پیچھا کرتا ہے۔ اگلا لیکچر ہم بنائیں گے ڈیفیمیشن لا پر۔ آج کل سوشل میڈیا پر کسی کو برا بھلا کہنا کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اسٹے سیف، اسٹے لیگل۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔